السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب بانگ درا سے ان کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے محنت اور سرمایہ کے نام سے لکھا ہے۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ محنت و سرمایہ دنیا میں صف آرا ہو گئے، دیکھیے ہوتا ہے کس کس کی تمناؤں کا خون، حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب خیز ٹل نہیں سکتا، وقد کنتم بہ تستعجلون۔ کھل گئی یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، محنت اور سرمایہ علامہ اقبال صاحب کی زندگی میں لینن کی قیادت میں روس میں ایک انقلاب آیا محنت کشوں کا، اور لینن نے کارل مارکس جس نے ایک نظام پیش کیا تھا دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، کیونکہ ان کی زندگی میں یورپ میں اور مغرب میں سرمایہ دار اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ عورتیں جب کام پہ جاتی تھی زمینوں میں، اس وقت کارخانے نہیں تھے، جب زمینوں میں وہ کام پر جاتی تھی تو اپنے بچوں کو نشہ آور چیزیں کھلاتی تھی تاکہ یہ ہمارے آنے تک یہ نشے میں رہیں، اور ہم جب آئیں گے تو پھر ہم ان کو کھلاتی پلاتی رہیں گی۔ میرے محترم دوستو، اتنا ظلم بڑھ گیا تھا کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے غلامانہ نظام تھا، جہاں پر آقا ایک انسان سمجھا جاتا تھا اور غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور غلام خاندانوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ غلام نسل در نسل غلام چلتا جا رہا تھا، اور آقا نسل در نسل آقا۔ اسی طرح کارل مارکس کے زمانے میں یورپ میں اسی طرح ایک نظام تھا کہ جو زمیندار تھا، جو امیر تھا، وہ محنت کش جو کسان جسے کہا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا کرتا تھا اور ان سے بہت کم معاوضے پر کام لیا کرتا تھا۔ اور بعد میں لینن جب آیا تو لینن کے زمانے سے پہلے وہ جو زراعت تھی وہ صنعت میں تبدیل ہو گئی، اور وہی زمیندار وہ صنعت کار بنا، وہ کارخانہ دار بنا، اور وہ جو کسان تھا اس کو مزدور کا نام دیا گیا۔ تو پھر مزدور کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوتا رہا، یہاں تک کہ لینن نے انقلاب برپا کر دیا روس میں، اور لینن کو اللہ نے اس کے اخلاص کی بدولت کامیابی عطا فرمائی۔ اور یہ جو نظام، یہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک مضبوط نظام تھا۔ اچھا، سرمایہ دارانہ نظام کسے کہا جاتا ہے، اور یہ جو محنت یعنی جسے سوشلزم کہا جاتا ہے یا کمیونزم کہا جاتا ہے یا اشتراکیت کہا جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو چند موٹی باتیں یہ ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی جتنی بھی پیداوار کے ذرائع ہیں، مثال کے طور پر زمین ہے، کارخانہ ہے، اور معدنیات، جیسے پہاڑوں میں زمین میں معدنیات ہوا کرتی ہیں، یہ ان کو کہا جاتا ہے پیداوار کے ذرائع۔ ان پر ایک فرد یا ایک خاندان کا قبضہ ہوا کرتا ہے، اور ان ذرائع پیداوار میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ صرف اور صرف معاوضے پر کام کریں گے، اور یہ مزدور جتنا کمائیں گے اس کا ایک بہت بڑا حصہ سرمایہ دار یعنی جس کے قبضے میں یہ پیداوار کے ذرائع ہیں وہ ان کی جیبوں میں چلا جائے گا، جس کی وجہ سے سرمایہ دارانہ نظام مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سرمایہ دار پوری دنیا کا آقا بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس کارل مارکس نے جو نظام دیا اس کو اشتراکیت کہا جاتا ہے، اشتراکی نظام دیا کہ نہیں، جو
پیداوار کے ذرائع ہیں، مثال کے طور پر زمین ہے، پہاڑ ہیں اور کارخانے ہیں، معدنیات کی جتنی بھی، بھلے وہ زمین میں ہوں یا وہ پہاڑوں میں ہوں، یہ ان ذرائع میں یعنی ان پیداوار کے ذرائع میں سب کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ سرکاری ملکیت میں یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، یہ ذرائع جتنے بھی ہیں یہ سرکاری ملکیت میں چلے جاتے ہیں، اور ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، ایک مزدور ہے وہ مزدور کی حیثیت سے اس سے نفع لیتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے، ایک انجینئر ہے وہ انجینئر کی حیثیت سے، ہر ایک آدمی اپنی تعلیم، اپنی استطاعت اور اپنے ہنر کے مطابق ان چیزوں سے نفع حاصل کر سکتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے اشتراکیت۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، شروع سے جو نظام چلتا آ رہا تھا وہ تھا سرمایہ دارانہ نظام، لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار جو عالمی سرمایہ دار تھے وہ اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ انہوں نے مزدوروں کی زندگی اجیرن بنا دی، جس کی وجہ سے مزدوروں میں ایک احساسی محرومی پیدا ہو گیا کہ بھائی ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ہم کام کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود بھی ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ہمارے بچے ایک اچھے ہسپتال میں علاج نہیں کروا سکتے، ہم اچھا کھانا بچوں کو نہیں کھلا سکتے، ہم گاڑی ہم بچوں کو نہیں دے سکتے، ہم گھر بچوں کو نہیں بنا کے دے سکتے، اور ہم لباس اچھے اچھے نہیں پہنوا سکتے۔ تو اس محنت کا فائدہ کیا؟ ہاں، اس کا جو فائدہ ہے، ہماری محنتوں کا فائدہ وہ کون اٹھا رہے ہیں؟ سرمایہ دار اٹھا رہا ہے۔ تو اس نظام کو یعنی سرمایہ دارانہ نظام کو جو للکارا وہ اشتراکی نظام نے للکارا، جسے علامہ اقبال صاحب نے محنت کا نام عطا کیا ہے۔ اور علامہ صاحب فرماتے کہ محنت و سرمایہ دنیا میں صف آرا ہو گئے۔ یہ علامہ صاحب کی زندگی میں جب روس عروج پانے لگا تو سرمایہ داروں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر یہ روس اسی طرح آگے بڑھتا چلا گیا تو ہماری جو دولت ہے اور ہمارا جو سرمایہ ہے وہ خطرے میں پڑ جائیں گے، اور ہم تو بالکل کسی چیز کے نہیں رہیں گے، کیونکہ حقیقت میں ظالم تو یہی ہے، سرمایہ دار ظالم ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ یہ دونوں نظام، ایک کی قیادت روس یعنی لینن کی قیادت میں روس اس کا داعی تھا، اور سرمایہ دارانہ نظام کے جو داعی تھے وہ برطانیہ اور پھر امریکہ، یہ دونوں ابھی تک داعی ہیں۔ تو دونوں میں ایک جنگ شروع ہو گئی۔ علامہ صاحب اس کے نتیجے کے بارے میں آگاہ فرماتے ہیں ہمیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کہ دونوں یعنی مزدور اور سرمایہ دار یہ تو دنیا میں صف آرا ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اب دیکھیے ہوتا ہے کس کس کی تمناؤں کا خون، اب دیکھیے کہ کس کس کی تمناؤں کا خون ہوگا۔ یا تو مزدور فتح پالیں گے اور سرمایہ داروں کی جو تمنائیں ہیں وہ خاک میں مل جائیں گی، اور یہاں سرمایہ دار جیت جائیں گے اور مزدوروں کی تمنائیں وہ خاک میں مل جائیں گی۔ کس کا خون ہوگا، کس کی تمناؤں کا خون ہوگا، یہ بعد میں یعنی وقت بتائے گا۔ علامہ صاحب اس وقت زندہ تھے اور جوان تھے، لیکن انہوں نے اس وقت یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جنگ تو شروع ہو گئی ہے مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان، اب شکست اور فتح یہ وقت ثابت کر دے گا۔ حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب خیز، بعض مفسرین نے یہ فتنہ آشوب خیز اشتراکی نظام کو کہا ہے، لیکن نہیں میرے محترم دوستو بھائیوں، علامہ صاحب وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھے۔ ان کے جتنے بھی اشعار ہیں اس میں کہیں بھی انہوں نے
سرمایہ دارانہ نظام کی حفاظت نہیں کی جیسے ہمارے مولوی اور ہمارے پیر حضرات ہوا کرتے ہیں. اس طرح کوئی ثبوت نہیں ملتا ان کے کلام میں. تو یہ جو فتنہ آشوب خیز ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کے متعلق علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب خیز ٹل نہیں سکتا. وَقُدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، انسانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام جسے فتنہ آشوب خیز کہا جاتا ہے، یعنی اتنا بہت بڑا خطرناک فتنہ ہے کہ یہ تباہی مچا دے گا یہ فتنہ. اب یہ فتنہ انسانوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری حکمت اور تمہاری تدبیر سے ٹل نہیں سکتا. وجہ کیا ہے کہ ٹل نہیں سکتا؟ وَقُدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، یہ ٹل نہیں سکتا تمہاری تدبیر اور تمہاری حکمتوں سے، کیونکہ تم اسے چاہ رہے تھے. سارے انسان، یعنی جس کی بھی بس چلتی ہیں اور جسے بھی طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سرمایہ دار بنوں اور سارے کے سارے یہ میرے محتاج بنے اور میں ان کا آقا اور یہ میرے غلام بن جائیں. تو میرے محترم دوستو بھائیوں، اس اشتراکی نظام کے خاتمے کے لیے، ان کے خلاف پروپیگنڈا چلانے کے لیے اور ان کا راستہ روکنے کے لیے ہمارے علماء نہیں بلکہ ہر مذہب کے مولویوں نے ایک گناہناک کردار ادا کیا ہے کہ بھائی یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ ماں اور بہن میں تمیز نہیں کرتے یہ روسی، اور یہ اس طرح کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے. انہوں نے اپنے پیروکار، اپنے مذہب والوں کے ذہن سازی کی اشتراکی نظام کے خلاف، اور یہ پروپیگنڈا یہ سرمایہ دارانہ جو سرمایہ دار تھے وہ ان کے کھانوں میں ڈالتے تھے، اور یہ بلا معاوضہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کے حق میں لڑ رہے تھے. ہمارے مولوی اور ہمارے پیر، ہمارے اسلام کے نہیں، مسلمانوں کے نہیں، ہر مذہب کے جتنے بھی مذہبی لوگ تھے وہ اشتراکی نظام کے مخالف تھے. تو اس لیے علامہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی تم یہی چاہ رہے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام رہے باقی. اب جب یہ باقی رہے گا اور اشتراکی نظام شکست کھائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا میں تباہی آئے گی. اور کیسی تباہی آئے گی؟ دیکھ لیجئے، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. یہ جو سرمایہ دار ہیں یہ ایسے ہیں جیسے یاجوج اور ماجوج. جب یاجوج اور ماجوج ان کو کھولا جائے گا تو دنیا کے اقوام پر ایسے آئیں گے، ان کے وسائل کھانے کے لیے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹھانے کے لیے ایسے آئیں گے کہ دوڑتے چلے آئیں گے. تو اسی طرح علامہ صاحب نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ یاجوج اور ماجوج کی طرح دنیا پر غلبہ حاصل کرتے رہیں گے اگر اشتراکی نظام نے شکست کھا لی. تب پھر دیکھ لیجئے کہ کس طرح دوڑتے چلے آئیں گے اوپر سے نیچے کی طرف. تو یورپ ہم سے اوپر ہیں اور ہم نیچے ہیں. تو آپ نے دیکھا میرے محترم دوستو بھائیوں، علامہ صاحب نے فرمایا کہ چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. یاجوج اور ماجوج کا جو قصہ ہے یہ قرآن میں ہے، اس لیے علامہ صاحب نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ دیکھو آپ دیکھ لیجئے یہ ینسلون کہا جاتا ہے دوڑتے ہوئے آنے کو. تو آپ یاجوج اور ماجوج کی قصہ جو ہے اس کی تفسیر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سرمایہ دار کون ہیں. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، خلاصہ ان 3 اشعار کا یہ ہے کہ جنگ شروع ہو گئی اشتراکی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام کے درمیان، یہاں تک کہ ہمارے مولویوں، ہمارے پیروں اور ہماری ہی حماقت کی وجہ سے اشتراکی نظام نے افغانستان میں شکست اٹھائی. اگرچہ اس میں روس کی بھی غلطی تھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال ہم بھی استعمال ہو گئے اس میں. اور کیا کیا؟ میرے خیال میں 1980 سے لے کر 90 تک اسی عرصے میں روس بھاگ گیا وہاں سے، اور وہاں پر اشتراکی نظام کو ایک شکست ہو گئی.
امریکہ، اس کے نتیجے میں امریکہ جو سرمایہ دارانہ نظام کی قیادت کر رہا ہے آج کل، وہ غالب آ گیا اور پوری دنیا پر اس کا تسلط قائم ہو گیا۔ یہ جو مغربی طاقتیں ہیں، جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ ایک قوم ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی سارے عالم پر۔ اس میں ایک ٹولہ ہے کہ اسے قارونی ٹولہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس قوم میں اللہ نے 40,000 پیغمبر بھی بھیجے ہیں، اس میں اللہ والے بھی ہیں، کارل مارکس بھی اسی قوم کا تھا، لیکن ان کے مقابلے میں جو قارونی ٹولہ ہے وہ انتہائی ظالم ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عالمی ادارے قائم کر دیے جسے IMF کہا جاتا ہے، ورلڈ بینک کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی جنگیں لڑی ہیں تو اس کو سپانسر کس نے کیا؟ یہ عالمی مالیاتی اداروں نے سپانسر کیا۔ امریکہ اور برٹش میں یہ ہمت ہی نہیں تھی، برطانیہ سے انہوں نے استعماری نظام کو وجود دیا اور پوری دنیا پر استعماری نظام قائم کر دیا۔ اور پھر جب روس کو شکست ہوئی، اشتراکی نظام شکست کھا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے مالیاتی اداروں کو مضبوط کیا۔ اب کیا ہے؟ ان مالیاتی اداروں کے ذریعے ایک ملک کا استحصال ہو رہا ہے۔ دیکھیے سری لنکا کے ساتھ کیا ہو گیا، پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ترکی کے ساتھ کیا ہوا، یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ملیشیا کے ساتھ، یہاں تک یہ سعودی عرب کے ساتھ اور تھائی لینڈ کے ساتھ، انڈونیشیا کے ساتھ، یعنی جتنی ملکوں کی معیشت وہ خراب ہوئی ہے، وہ ان مالیاتی اداروں کی سازش کی وجہ سے۔ کیونکہ یہ مالیاتی ادارے کیا کرتے ہیں؟ یہ ملک کے مقتدر طبقہ کو، ملک کے جو قائدین یعنی ملک کے جو حکمران ہیں، وہ ان کو رشوت دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں اور ان کو اپنے ملکوں میں سٹیزنشپ بھی دیتے ہیں کہ آؤ یہاں پر تم گھر بھی بناؤ، اپنا کاروبار بھی کرو، لیکن یہ ہے کہ ہم سے قرضہ لو اپنے ملک کے بارے میں، اپنے وطن کے لیے، پھر وہ پیسہ آپ کہیں بھی لگائیں، آپ چوری کر لیں، اپنی جیب میں ڈالیں، ہمیں اس سے کوئی کام نہیں، لیکن اس ملک کو ہمارا مقروض بنا دو۔ تو جو حکمران ملک کو مقروض بناتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ملک کلی طور پر اور مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پر سبزی کی قیمت بھی وہ مقرر کرتے ہیں کہ بھائی تمہاری سبزی اس ریٹ پہ ہونی چاہیے، اور پھر آپ کی سانسوں پر بھی ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اور کون کہتے ہیں؟ پھر معیشت ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، اس طرح انڈیا میں بھی ہے کہ دیکھیں پوری دنیا اب روس کی شکست کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ روزانہ کے حساب سے یعنی گھنٹوں کے حساب سے چیزوں کی قیمتیں بدلتی ہیں اور چڑھتی رہتی ہیں۔ روس کی شکست سے پہلے تک مجھے یاد ہے کہ سال میں ایک بار کسی چیز کی قیمت بڑھتی تھی، وہ بھی بہت کم، اسے کہا جاتا بجٹ، یا بھائی بجٹ آ رہا ہے تو بجٹ میں ٹیکس لگائے جاتے تھے اور چیزوں کی قیمتیں تھوڑی سی بڑھتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ یہ یاجوج اور ماجوج جب انہوں نے فتح حاصل کر لی، انہوں نے دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا، تو کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں چیزوں کی قیمتیں ان کے ہاتھ میں ہیں اور گھنٹوں کے حساب سے وہ بڑھتی ہیں۔ آپ کی جو کرنسی ہے، مقامی کرنسی، وہ نیچے گرتی ہیں، اور میرے محترم دوستوں اس کی وجہ سے معیشت وہ کیا بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور ملک میں جتنے بھی عوام ہیں اس کا مزدور طبقہ، غریب طبقہ، محکوم طبقہ وہ غلامی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی یہی بتایا کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب شاید امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اگر مزدور جاگ اٹھا اور پھر کسی ملک
نے اشتراکی نظام کا نعرہ لگایا اور انہیں شکست دے دی تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی نظام قائم ہو جائے، ورنہ یہ امام مہدی علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام تک اسی طرح رہے گا، کیونکہ ہم ہی نے اس فتنے کو چاہا تھا۔ میرے محترم دوستوں بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایک تفصیل سے انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بات کروں گا کہ کیا ہوگا۔ اب وہی وقت آیا کہ ہم یعنی جتنے بھی ممالک آپ لے رہے ہیں، ہم بالکل کسی کام کی نہیں رہے۔ آپ کے بینک میں، آپ کے اکاؤنٹ میں آج لاکھ روپے پڑے ہوں گے اور کل آپ دیکھیں گے تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ 80,000 کے قریب، پھر دوسرے دن 70,000 کے قریب، پھر 60,000 کے برابر، یہاں تک کہ پڑے پڑے آپ کے پیسے اور اس کا جو وزن ہے وہ گرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کے پاس پیسہ بہت ہوگا، اس کی قیمت نہیں ہوگی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آپ امیر ہوتے ہوئے بھی کیا ہوں گے؟ آپ غریب ہیں، آپ غلام ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں بھائیوں، اس میں جو کردار ادا کیا مسلمانوں نے اور ہر مذہب کے مولویوں اور پیروں نے، اس میں ایک گندا کردار ادا کیا۔ اور آج جب اشتراکی نظام نہیں رہا تو سرمایہ دارانہ نظام زوروں پر ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جتنی بھی محنت کریں، ہماری محنتوں کا جو صلہ ہے اور ہماری محنتوں کا جو میوہ ہے وہ یہی سرمایہ دار کھا رہے ہیں، جو عالمی مالیاتی اداروں کے نام سے پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اگر یہ باتیں اور یہ کلام آپ کو اچھے لگے ہوں تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔